عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. مجھ پتا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے یوں ادا کرتے ہیں اشتیاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں اشتیاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے
बन के आता और याद आती है मुझे अहले मदीना की गुबार जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे बन के आता। Thank you very much, Punjab University Library. I'm really thankful to give me opportunities again and again. And I'm really in love with this book club and feel very enthusiastic about this, all the whole process of preparing a book, reading it, and preparing it for you people. So thank you very much, Usmani sir, again, and your all team, because like they are the people who give me access to all these soft copies, which I really want to enjoy and read. So the topic which, or the book which I have chosen for today, it is published in 2022, and it talks about the political philosophy of Kautilya. Now, as a student of political science, the issue or the thing which came into my mind, first of all, that we read about the Western political thinkers, we read about the Muslim political thinkers, and it is also included in the Masters and MPhil curriculum. But we never read or never included or never had any discussion about the indigenous South Asian political thinkers. So the main point which attracted me towards this book to know about our own heritage. Kautilya, basically, he belonged to the Hindu religion, but he studied in a university which was placed in Texla, which is currently now in Pakistan. So it is a heritage of the South Asian region. I don't want to categorize it under different religions and philosophies. What I'm trying to convince and tell you exactly that I'm talking about the South Asian region heritage in terms of political philosophy. What political philosophy we have inherited or this region has inherited. So that is the main aim. Beside all the political, what is about political thinking? Political thinking is always influenced by the circumstances, by the traditions, values, climate, everything. So we study the Western political thoughts, and they are influenced by their own environment and circumstances. We do study the Muslim political thought as well, and they are influenced by the Middle Eastern or the Hijaz area circumstances and climate and environment. But this philosophy is basically related to the South Asian region to which we belong. If we look at the history, ancient history of South Asia, this northwestern India, which is now comprised of Pakistan, was the most important area in which all the civilization, not all of them, most of the civilization were started. So, and all the invaders and the people who migrated to the Indian subcontinent came through to the northwestern area. So, this area is very important in terms of its historical roots. The second point which I want to highlight here that often when I was studying about the Indian foreign policy, which is very important for Pakistan, because our all foreign policy has been drawn in the lens of basically India centric. So, in order to understand the Indian mindset or to counter them according to their policies, we need to understand their philosophies as well. If you don't understand your enemy's philosophy, then you cannot make that strategy which can counter them on every level. So that is very important in terms of political science students as well, that you need to know about the state which you want to counter it. So
coming to the book now, it is written by Rajvir Sharma. He is a professor at the University of Delhi. His contribution about the political philosophy, basically, it's not exactly in terms of ancient times, though it has the main arguments based on the ancient perspective, but it reflects the contemporary scenario. That's why it's written the Arthashastra and After. So it basically relates the whole story of the ancient times to the contemporary perspective, and that is the beauty of the book. And when you read it at this time period, it's very easy for you to understand because you can relate it to the current scenario or the political global politics. So that's the main beauty of this book, that it is basically comprises both the ancient philosophy of the South Asian region as well as the contemporary global politics. So, coming to this book, Kautilyan philosophy is not limited to the political perspective, though the book is focusing on the political analysis, but it is a very massive contribution. It's a very huge contribution. It talks about the political ideas, it talks about the institutions, their working, the king's philosophy, their ministers, how they need to be elected, the ancient political economy as well. So all these things are included. I heard I'm not sure about the reference which I'm going to tell you exactly. I heard it from my teacher. He told me that the most referred book in political science, that is Machiavelli's The Prince. So it has been said about this that in Machiavelli's father library, Kautilya's book was there, Arthashastra was there. So Machiavelli was highly influenced by the philosophy of Kautilya. So this is what I can understand when I read about the philosophy of the king. What are the duties and roles of the king towards the state, and how basically the state structure is comprised. So these are all things, if you read Machiavelli and his book The Prince, you can relate it easily. So I have no reference exactly about this, what I'm quoted, but I just heard it from my teacher. So coming back to the book again, as I said, it's not limited to political science. It talks about history, philosophy, strategic studies, management. It also gives the first theory of international relation. Though we say that the theory of international relation or the subject of international relation evolved after the World War II, post 1945, after the creation of nation states. But here, when we talk about the perspective which you heard it very much, I believe my enemy's enemy is friend, which is very much referred. Like it is the relationship, for example, which India is currently following with respect to Afghanistan. My enemy's enemy is friend. This is how it works, basically. So this is the basic philosophy initiated, or it's written under the mandala theory of Kautilya. There's a book as well on this title, My Enemy's Friend, which was published recently in 2018 probably. It's very well written book as well. So the main focus of this book, that Kautilya's contribution to political theory and practice of governance and administration as well during the Mauryan rule, which is 321 to 297 before the Common Era. It's quite ancient in its nature. And it's quite interestingly relevant to the contemporary perspective as well. So this is the main beauty of this book, or this all philosophy. Areas of political theory, it talks about the origin, nature, functions of the state and the society, state relation, bureaucracy, interstate relations, strategic culture, and defense and security, the formation of army as well, and the need of that armed forces as well. So basically, if I analyze it in my own word, that horizontally, it talks about international relations, it talks about alliances, it talks about the mandala theory, it talks about the my enemy's enemy is friend, that is the horizontal. Vertically, it basically talks about the state structure, it talks about the king's duties, it talks about how the kings need to be selected,
what are the legal perspective, how there was no perspective, there was no concept of constitution at that time, but there was a coded civil law, coded criminal law as well, according to this book. And to the gender perspective, gender justice, women empowerment. So vertically, it goes into the state structure and touches the roots basically in terms of the social perspective. So it is a complete scenario of the state, how a state can be successful, how a state can be governed. What are the external as well as the internal attributes that can contribute for a successful and sustained government? And now, when we go into the detail, we can relate it to the contemporary perspective as well. Chapter 1 talks about the state and government in pre-Kautilyan Indian political thought. That was very surprising. Now we are talking that Kautilya is already ancient, but there were manuscripts and written data or information before Kautilya as well. Kautilya didn't write his governor Arthashastra in a vacuum. There was already a huge work before him, but it was more scattered. His work is more assertive, or his work is more focused on the government structure. Several authors has been referred in this book, which you can see it in the slides, which don't know exactly about them anything, never read them as well. But it was very surprising for me that before Kautilya, there was also a pre-Kautilyan phase which talked about the political philosophy. So that is what civilization is. That is what the South Asian heritage is. And it was written in that time period before the Common Era, where the Europe was in the dark ages at that time. One thing also can be inferred from here, as per my previous knowledge, according to Rumela Thapar here, that here the Indo-Aryan basically migrated from Greece to this region. So maybe these philosophies were definitely transmitted from that time period, or got the influence. Well, that is not tested. I don't have any evidence regarding that. But reading about ancient India and the classical philosophies, that tells that the Indo-Aryan, which is now they call themselves Brahmins, they are not native. They are not basically indigenous people to this land, though they claim. Now this is something really challenges the Indian philosophy, which current the BJP and the Modi's perspective, and they believe that they want to make a united Bharat, whatever their philosophy is. But Romero Thapar challenges their perspective and says that Indo-Aryans basically they have migrated and from Greek or from Europe, and the evidence are found in the language, which is the most important tool. And some of these Sanskrit words basically are similar to the Greek language. So that was the evidence which is given by Romero Thapar regarding this argument. However, coming to the chapter 1, which talks about the state. The state concept is not clear at that time period. Obviously, there was a concept of monarchy. And the state, there was two reasons was given in this book. The why the state concept was not clear exactly. Because one of the reasons that, as I told you, that Kautilya didn't wrote Arthashastra in a vacuum. There was a political philosophy before him. So he accepted the structure as it is and wrote this book in order basically to maximize the constructive aspect of a government. So he accepted the existing environment. The second point is that he didn't basically seen or came across any other form of structure of a state. At that time, only the monarchical perspective or monarchies existed in his time period. So that was the second perspective, which again negates the structure of the state, which we can see currently, or the structure of state which we have it. Even we can see that very near before 1945, we can see the role of empires, British Empire, Usmani Sultanate, all these empires. There was no concept of state. The concept of states come after the World War II. So at that time, the concept of the state was not that mature as compared to the contemporary perspective. However, he says that it is a study of the origin of the science of politics
and the nature of Indian political thought. As I said, he's mentioning or supporting more about the Indian political thought, but I am taking it as a heritage of the South Asian region. And we have that right being situated in the South Asian region. So it is a study of origin of the science of politics and nature of Indian political thought, especially in relation to the origin and the nature of the state, law and justice in the Vedic and post-Vedic period, referring to the multiple scholars. So these are the list of scholars which are given here. I gave it in the slides because I don't know any one of them. They were totally alien to me, and that is a dilemma. That we do not know our own heritage, our own philosophies. Coming to the structure of the state, which he basically combined different theories in order to understand what kind of state Kautilya has basically imagined. So he talks about the theory of divine, which is very common here in the South Asian region, that when God fated a person to take responsibility for bringing the chaos into an order, or a divine person, that he has the authority to rule and be the monarch. That is the divine theory. The second, social contract theory, which is again is given by Adam Smith when he talks that the people surrender their rights to a monarch and ask them to rule us, to come and rule us. So that is the social contract theory when the people they surrender their rights. The second, the last theory, which is more rational, and the author by himself also says it's rational. That is the evolutionary theory, which is no one can deny. Everything in this world is in a process of evolution and change. Change is the only constant thing which we can observe. So that is the more rational idea, and the author also accepted as very rational in this perspective, the evolutionary theory. So this is how he related the concept of the state of Kautilya to the current scenarios, and we cannot deny any one of them. Can we deny about the divine origin, Zille Ilahi, and the social contract? We do surrender our rights in order to give more security from a state. Evolutionary theory, all these things cannot be denied. So it is very interesting debate in order to understand the state structure and how it originated. The second chapter talks about the theory of state in Arthashastra. So he agrees perhaps that the state came into being to protect people and property against the conditions of these Sanskrit words are very difficult, and the people agreed to pay taxes and obey the state king in return. This is the basic structure. If you look at the previous manuscripts or books which talks about the state, why people surrender their rights to a king, and what they expect in return from that authoritarian rule. Interestingly, what the author says about the qualities of the king here, he says that the king in Kautilya or in Arthashastra is not has monarchical limited role, because in Europe there was absolute monarchy, that the monarch can do anything and has absolute power in every matter of life. But in Kautilya, he restricts the role of monarch, that if the monarch is not delivering for the welfare of the state, then he is not eligible to be a king. So he compares the monarchy of Europe and what is in Arthashastra, that in Europe was most absolute in nature, that was more powerful in nature, as compared to the Indian perspective or the Arthashastra, that the king was answerable to his subjects. If the king fails in delivering the welfare, so the subjects can go against him. Secondly, the matter relating to the meaning and definition and nature of the states, as he said in Shastra, he defines the states as a constituted, basically 7 elements which constitute his state. And just look at these things. If you can negate any one of them, it more or less you can relate it in the contemporary perspective as well. That the first one is talks about the Swami, which is again the king, and then
there is all of them here, which is army, allied, okay, and ministers, administrations, and the economy. So all of them are related, can be relatable to this contemporary. So you cannot negate them. I'm not basically some of the questions which I came across that how you can basically justify Kautilya's, because it's quite ancient, that he wrote this Arthashastra, or it is written after him, or it is why, whether you need to check is it rightly associated with him or not. Basically, I'm not focusing about the era. I'm just focusing that still Kautilya is referred in the Indian foreign policy. Why he is referred to there. So this was the main point that I went to this. So these 7 elements which he talks about the state still present. We have an authoritarian rule, we have a cabinet and ministers, we need an army as well, we need the economy is important. Alliances which is the concept which first time used by Kautilya in Arthashastra. Then the second concept which we have seen that as welfare state. Was Kautilyan state a welfare state? Was it unlimited monarchy? Was it a centralized bureaucratic state? So what follows from the study of Arthashastra is that the state was to follow the principle of welfare state, a concept coined much later by modern political scientists. So still, if you read about the capitalist perspective, at the end of the day, or UK's political structure, US political structure, they end on the concept of welfare state. So this concept initially coined here by Kautilya in Arthashastra. Kautilya time and again stressed that the happiness of the subject should be central to the policies and actions of the king. What constitutes the basic feature of the state and administration during the Kautilyan times with regard to the king's philosophy or king's basically role at that time. Coming to the state structure, 2-3 things which I was basically trying, or instead of that I can say convinced that very much what written in this book is relatable to the contemporary perspective. Kautilyan perspective, he talks about the centralized perspective. Definitely when there is a monarchy, there is a centralized power. And on the other hand, he talks about the decentralization. There were an argument, some of the scholars were supporting that Kautilyan philosophy was centralized. Some of them were arguing that no, it was a decentralized. Because when it comes to the legal perspective, or the gender justice, and the women empowerment, and the role of the ministers, then it looks as decentralized. But when it comes to the role of the king, and his duties, and his vision, so it looks more centralized. So the author, what he believed that he's answered this question, that the state was not absolute monarchy, rather a monarchy working under a system of check and balances provided by the customs and dharma. The maintaining the mantra, however, okay. One thing which he mentions here, he says that when it comes to the legal perspective and the law, there were different laws he mentioned. He mentioned about the law of the state and the sacred law, and lastly the rational law. When it comes, he said that we believe in the sacred law and we will be following the sacred law. But when the sacred law come against the rational law will prevail. So the perspective of rationality also has been introduced here. The perspective of rationality. And reading it, I didn't feel that it still is toward religions. Though he talks about the customs and values, he talks about the dharma, and he talks about the religion perspective and the sacred law. But besides that, he says that the rational law will prevail. Why? He gives an answer is it because the sacred law, which is again the divine law, has no
confirmed basis or written as we have it in our religion. They don't have anything like that or a book which can confirm that sacred perspective. That's why rationality will prevail. So the perspective of rationality also has been induced in this book. Then some perspective, different theories also has been discussed, which talks about the theory and its seven components. These are the seven main components which I have earlier talked about the state structure. At that time, it was not written clearly in the previous slides. It's written more clearly in this slide. It talks about the king, which is the Swami, the ministers, and you can read it, the territory, the fortified capital, the treasury, which is the economy, and the justice and force and military, and Mitra, the ally. All these components, which is basically defined by Kautilya in Arthashastra, which talks about the state structure. These are the main component of any state. It's basically called a Sapantha theory. Sapantha theory of Kautilya can be understood in terms of this theory of conflict driven by the greed and lust and struggle for donation over the others seen in a context of establishing supremacy of power. Kautilya's concept of power finds expression in the Sapantha theory, which tells about seven whatever these that presents the state power. However, here we can see that different concepts were basically coming across me when I was reading it. One of them, that concept of power here, which is defined in 1972's Morgenthal's book about politics among nations. It is very clear when he talks about the concept of power. When he talks about the conflict of power, he talks about the conflict between states as well. And lust and greed, if you can read it here on this slide, that means that he's talking about the realist perspective in international relation, which is very much relatable to this world. So many, but often what we do as a students of politics, we refer these ideas from Thucydides, we refer these ideas from Waltz or Morgenthau, but you can see that he talked about these. Well, it was not, obviously it's written in the ancient times, it's not exactly clearly mentioned about the power perspective, about the conflict, about the greed and lust. But it defines the basic assumptions of realism. What is realism is all about? It talks about the human nature is basically greedy and lust, and there is a struggle for power. Every state wants to dominate its perspective. So that is basically the point according to which this theory comes here in order telling that every state that you need these elements, seven elements, in order to sustain yourself against the enemy. So this is the whole idea behind this theory. This is very interesting, chapter 3, though this book is written selective. It doesn't, when I have seen the initial book of Kautilya or translation, that was around 700 plus words, pages, sorry. So this work is basically based on some kind of selective aspects which he felt the most important, because you can see it is written, Arthashastra and After can be related in the contemporary scenario. The legal theory of Kautilya is very interesting here. He talks about the existence of fair, independent and impartial judicial administration. And he talked about the formal law, procedures of civil and criminal courts, use of evidence and provisions of transparent and honest judiciary. So these are the basic elements which he used. When I told you about the vertical analysis, so what I meant that this legal theory of Kautilya. And even it was very interesting in this book that even when we're talking about the criminal and civil codes, each and every punishment was also mentioned. What word Pana's that maybe that was their currency at that time. So at that time, so it was so well defined and in detail about the civil and military code, the criminal and the civil codes, which is defined in this is legal theory, and in detail. Now we have a constitution here, which is more or less influenced by the 1935 Acts, the British perspective, and but we had it
not in that clear terms, but it was under the rule of law, which again one of the aspects in Arthashastra. Chapter 4 talks about the mandala theory. Theory of mandala is basically mandala in circles. What he believes that the state's first neighbor is basically state's enemy. And the second state, which is the neighbor of the neighbor, is a friend. And this is the circle in goes to a 12 states. This how is mandala theory all about. So it is like, and the alliances, the concept of alliances also comes here. That he gives the centrality of this alliances to a conqueror. And then he talks about different alliances. Now this concept of alliance, you can see what's happening now in the Indo-Pacific region and how state nexus or the nexus between US and India now currently, it is very much relatable. And how the position which I explained earlier that the relationship between Pakistan and Afghanistan are not very are not in good terms. So basically, but India and Afghanistan are in good terms. So they work according to this theory in which enemy's enemy is friend. So this is the concept of alliance introduced in this book. Last chapter, interestingly, he mentioned by himself that I didn't focus on the economy. I didn't focus on other administrators because he talks about the public administration as well. He talks about the economy, it is very military. He talks about the army as well, alliances needed, how to protect your territory or kingdom. Though he mentions exactly that, he's not basically convincing about the hegemony. He's not talking about the hegemony. He's just talking about how to protect your state territory. Expansion in terms of territory, not beyond the Indian subcontinent. That was mentioned by the author. So the concept of hegemony, you can say it's kind of local hegemony or influenced by the conqueror, which is based on the alliances, which moves horizontally within the Indian subcontinent, not beyond the subcontinent, which is different from the other imperial powers as the British Empire. You cannot match it with them. But he talks about, so it's more about cohesive phenomena, which is talking about the internal dynamics as well as the external relations. Not in terms of hegemony or expansion, but in terms of protecting in defensive mode. In defensive mode, his phenomena is big. Lastly, he says by choice, he focused on the women empowered. Though there are so many things which really hurtful for me, when one of them was objectification of women. That was very perspective, very hurtful. Even in the ancient time, they were used as an object, used as spies, used as a pleasant object. So these objectification of women it's basically still has been faced, though I will not basically blame here the patriarchal society. I blame the women as well because they accept that objectification for themselves. So here he talks about the objectification, he talks about their right, he talks about gender justice, he talks about their wages after retirement, that how women need to be placed and what need to be given from the state and what kind of, and it was all coded under the law. Their rights were all coded. So that's thing which is perspective. Again, I don't know exactly, or I need another research to exactly know about whether Kautilya or Arthashastra really existed or not. But still, these things which is written or coded to have through these books, like it basically can be related to the contemporary scenario and very much relevant to our understanding and our circumstances. Chapter 6, he talks about the Kautilya political philosophy and King Ashoka's rule, in which he says that most of the BJP and Modi government or Modi Sarkar, they do not make any relevancy with Ashoka King because they believe that Ashoka diverted from Hinduism and he supported or he went into Buddhism. Though he mentions here exactly that he says he didn't go into Buddhism as a religion, he followed the Buddhist philosophy. So, a merger of Buddhist philosophy and Kautilya's philosophy, his reign was one of the known and longest reign of the Indian monarchies in India's history.
Ashoka's time period. Very much we refer to that period when he was strong. So he followed the concept of dharma here, which is not dharma exactly. It is a combination of the Buddhist philosophy in which you talk about the social justice, if you talk about the law of pity, love, and compassion, which is dharma, and you govern the structure by the Kautilyan rules and the government structure in which you believe in the justice, rule of law, gender justice, and equality. So these are basically the main chapters which I believe that I tried my best to explain, though the philosophy is a bit difficult and too much, as I said in the beginning, it's a massive contribution. I cannot sum it up in a 20 minutes. When you read this book, you will see that how many things you can relate with the contemporary scenario. So, thank you very much. I've taken too much time. मारूफ अदीब हैं और तशरीफ लाए हैं यूएस से, कनाडा से, और बहुत सारा काम है फैज़ के हवाले से, अमजद के हवाले से, और अब जो सबसे अहम काम आया था वो इकबाल के हवाले से, ताकि हम इस नई किताब पर बात करवाते और आप तक उस किताब का तारुफ पहुँचे। तो डॉक्टर मोहम्मद कामरान इनका कंक्लूजन जरा बंद कर दे ताकि मैं अपना कंक्लूजन शुरू करूं। जी सबसे पहले मैं ममनून हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ लाइब्रेरियन डॉक्टर आलम उस्मानी साहब का कि उन्होंने आज इस किताब पे मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि किताब और साहिब किताब दोनों यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर सैयद तकी आबदी जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पेशे के एतबार से ये तबीब हैं, दिल के तबीब हैं और अदब के मरीज अपने आप को कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। और तकी साहब की तकरीबन 75 किताबें जो हैं वो मंजर आम पे आ चुकी हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि एक शख्स जो पेशे के एतबार से तबीब है लेकिन अदब और तहकीक, तनकीद, शायरी, तदरीन के हवाले से तो इनका इतना बेशुमार काम है कि अगर सिर्फ किसी काम का जायजा लिया जाए तो मेरे ख्याल एक सेशन जो है वो कम होगा। लेकिन आज हमने उनकी एक किताब जो है जो अभी हाल ही में शाया हुई, और ये बिल्कुल ताज़ा किताब है, अभी चंद दिन पहले जो है ये मंजर आम पे आई है, और मैं समझता हूँ कि ये हमारा इम्तियाज़ है और पंजाब यूनिवर्सिटी बुक लाइब्रेरी का ये इम्तियाज़ है कि उन्होंने इस किताब को अभी आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि इस पे इन्होंने ये सेशन रखा, ये तकरीब रखी। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं कहीं पे गुफ्तगू करूँ तो कोशिश करता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा सकीम और बहुत ज़्यादा इल्मी और दकीक जो है वो गुफ्तगू ना हो, क्योंकि जब मैं गुफ्तगू कर रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को उस हॉल की आखिरी सफ में बैठा हुआ भी महसूस कर रहा होता हूँ कि अगर इस मुक़र्रिर को मैं सुन रहा हूँ तो मेरे अंदर कितनी सब्र और कितनी बर्दाश्त है वो होनी चाहिए। दोबारा इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मेरी गुफ्तगू जो है वो मुख्तसर हो, क्योंकि ये असल में बुनियादी तौर पे इक़बाल शनासों का शोबा था, और इक़बालियात के माहिरीन जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, कसरत से हैं, बल्कि बाद लोग अज़राए तफन्नुन कहते हैं कि इक़बाल को जितना नुकसान इक़बाल शनासों ने पहुँचाया है उतना पूरी कौम ने बिल्कुल नहीं पहुँचाया। तो अकबर आबादी मुझे याद आए, अकबर आबादी ने एक फर्जी लतीफ़ा जो है उसको मंजूम किया है, और उसमें लैला और मजनू का किस्सा है, और उसमें वो कहते हैं कि मजनू को एक दिन लैला की माँ ने मदऊ किया। आप अंदाजा करें कि लैला और मजनू का किस्सा है, और इसमें मजनू की होने वाली सास के लैला की वालिदा साहिबा जो है वो मजनू से मिलती हैं और उसे कहते हैं कि बेटा अगर तुम एमए पास कर लो तो मैं खुशी से तुम्हारी सास बन जाऊँ। तो शर्त देखें कि उस जमाने में कि शर्त जो है वो एमए पास होने की है। तो उसके जवाब में जो मजनू ने जो जवाब दिया है तो वो जवाब जो है मुझे अपने ऊपर भी साथ ही थोड़ा सा महसूस हुआ। मजनू ने उसके जवाब में कहा, बड़ी भी आपको क्या हो गया है, बड़ी भी आपको क्या हो गया है, हिरन पे दाती जाती है कहीं घास। यही जो शर्त वस्ले गैरा ठहरी, तो
استعفا میرا باحسرت و یاس. تو میں بھی اپنے آپ کو اس ہرن سے مماثل محسوس کر رہا ہوں جس پہ جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ ڈال دی گئی ہے. حالانکہ باربرداری کے لیے ایک بادشاہ کثرت سے موجود تھے، لیکن میں ممنون ہوں ہارون عثمانی صاحب کا کہ انہوں نے جو ہے اس موضوع پہ مجھے گفتگو کی دعوت دی. تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میں کوئی بہت ثقیل اور علمی اور استدلالی قسم کی گفتگو سے قاصر ہوں، محروم ہوں. کچھ ہلکی پھلکی، کچھ اپنا زاویہ نظر دوں گا، کیونکہ ہم ہمیشہ اقبال پہ اقبال شناسوں کو تو سنتے ہیں، لیکن جو ادب کے قاری ہیں، جو ادب کے طالب علم ہیں، جو اقبال سے محبت کرتے ہیں، جو اقبالیات سے بھی محبت کرتے ہیں، تو ان کا نقطہ نظر بھی سننا چاہیے. تو یہ سمجھے کہ ان کا نقطہ نظر ہے. پہلی بات تو یہ کہ جب میں باقیات اقبال کا ذکر سنتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ میر تقی میر جیسے بڑے شاعر نے بلند و بس سارا کلام ہمارے سامنے پیش کر دیا. غالب کی باری آئی تو غالب نے اپنے کلام کا انتخاب کیا اور اپنے کلام میں سے جو غیر ضروری چیزیں تھیں ان کو نکال دیا اور تاکید بھی کر دی کہ اگر کسی کو وہ کلام مل جائے دوبارہ میرے کلام میں شامل نہ کیا جائے. لیکن یہ ان کے اپنے شاگرد تھے حالی، انہوں نے اس رسم کو توڑا اور باقیات کو جمع کیا اور اس کے بعد میں میڈیا میں تو وہ جو غالب کی آرزو تھی تو متداول کلام میں تو وہ پوری ہو گئی، لیکن غالب کا دوسرا کلام بھی منظر عام پر آ گیا. اب آتے ہیں اقبال کی طرف. 3 بڑے شاعروں کا میں نے ذکر کیا کہ اگر ہم اردو شاعری کا وکٹری اسٹینڈ بنائیں تو اس میں 3 شاعر جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میر، غالب اور اقبال. تو یہ 3 جو ہے اگر وکٹری اسٹینڈ کے 3 بڑے شاعر ہیں تو اس لیے ہم نے تینوں شاعروں کا ذکر کیا. اب آتے ہیں اقبال کی طرف. اقبال نے کم عمری میں شاعری شروع کی، ابھی زمانے طالب علمی تھا کہ شعر کہنا شروع کر دیا. اپنے ابتدائی دور میں جب شعر فہمی تھوڑا سا سفر آگے بڑھا تو اس زمانے میں داغ دہلوی کا بہت شہرہ تھا. تو اقبال جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی طرح جیسے ایک شمع روشن ہوتی ہے تو پروانے اس کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں. تو اس زمانے میں اقبال نے بھی ان سے ملاقات کبھی نہیں ہوئی داغ سے. ان کو جو ہے وہ اپنا کلام بھیجا، داغ نے اس کی اصلاح کی. داغ کے تقریباً 5000 شاگرد جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں. ایک رجسٹر جو ہے اس کا ایک دفتر جو ہے وہ تیار کیا گیا. تو تقریباً 5000 شاگرد جو ہیں وہ داغ کے اس دور میں تھے. داغ کی مقبولیت پہ اس سے اندازہ لگائیں کہ داغ اس زمانے میں کتنا اہم اور کتنا مقبول شاعر تھا، اور آج جو ہے 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد داغ جو ہے وہ کہاں ہے. یہ ایک علیحدہ بحث کا موضوع ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ داغ کو پسند کرتا ہوں. داغ نے زبان کو جو صحت اور صفائی دی ہے، جو حسن دیا ہے، جو زبان کے اندر جو نزاکتیں تھیں ان کو جس طرح اس نے محفوظ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت بڑا کردار ہے. تو داغ کے بغیر بھی ہماری تاریخ مکمل نہیں تھی. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ اقبال نے اس کے بعد جب اپنا کلام مرتب کیا تو انہوں نے انتخاب کیا، اور بلکہ ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال جو ہے وہ اپنا گریباں چاک میں لکھتے ہیں کہ ایک بار جو ہے علامہ اقبال نے صاحب کو بلایا اور اپنے کلام کا اور اپنا ایک صندوق کھولا، اس میں کچھ کاغذات، کچھ تصاویر، کچھ چیزیں تھیں، ان کو نظر آتش کے سامنے کروا دیا. لیکن اس کے باوجود کہ علامہ اقبال نے اپنے کلام کا انتخاب کیا اور وہ ان کی زندگی میں شائع بھی ہوا. کچھ لوگوں نے اجازت سے شائع کیا، کچھ لوگوں نے اجازت کے بغیر شائع کیا. لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اقبال نے جس کلام کو متروک قرار دے دیا، جس کلام کو چھوڑ دیا، اس کلام کو بعد ازاں جو ہے وہ ایک متداول کلام موجود ہے، لیکن جو متروک کلام تھا اس کو باقیات کے نام سے اس کو مرتب کیا گیا، شائع کیا گیا. اور اب تک جو تقی آبادی صاحب نے کتاب میں بھی اس کا حوالہ دیا ہے، یہ ساری گفتگو بنیادی طور پر ان کی کتاب کے حوالے سے ہے. لیکن یہ سارا پس منظر اس لیے ہے کہ ہم اس باقیات اقبال کی جواز کو سمجھ سکیں، اس کی ضرورت کو سمجھ سکیں، اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور اقبال شناسی کے مستقبل کا تعین جو ہے اس کی روشنی میں کر سکیں. تو 8 یا 9 باقیات جو ہیں وہ علامہ اقبال کے کلام کے مختلف لوگوں نے شائع کی. ایک علیحدہ سے تحقیق کا ایک موضوع ہے کہ کس بندے نے کتنا تلاش کیا. تقی آبادی صاحب نے ان 8 یا 9 باقیات کے بعد بھی اس میں ایک اضافہ کیا، اس میں بہت سی نئی چیزیں لے کے آئے. اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے منہ کی بڑی بات بھی چھوٹی ہوتی ہے.
لیکن ایک بڑا آدمی ہوتا ہے اس کے بڑے منہ سے نکلنے والی ہر بات اہم ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال کے قلم سے نکلنے والا ہر مصرع ایک ارمغان کا درجہ رکھتا ہے اور اس ارمغان کو محفوظ ہونا چاہیے, اس کو آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہیے. انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ اقبال کے متداول کلام جو اس میں موجود ہے اس پہ کچھ اضافے ہو جائے یا ہم اس کو تبدیل کریں. اس کی اپنی اہمیت ہے, وہ اپنی جگہ قائم رہے, لیکن ہم اس کا متداول کلام میں اضافے کریں گے تاکہ اقبال کے بارے میں جو ہے ہماری بہتر تفہیم ہو. اب اس میں انہوں نے ایک اور سوال اٹھایا کہ اقبال کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اقبال جو ہے وہ بنیادی طور پر شاعر ہے یا فلسفی ہے. اب اگر اقبال نے فلسفے میں ایم اے کیا تو ضروری نہیں کہ ہر فلسفے میں ایم اے کرنے والا فلسفی بھی ہو, اور ہر شاعر جو ہے وہ ضروری نہیں کہ فلسفی بھی ہو. شاعر کا اپنا دائرہ کار ہے, شاعر کا اپنا میدان ہے, فلسفی کا اپنا میدان ہے. ان دو میدانوں میں اقبال واحد ہمیں اپنے دور میں دکھائی دیتے ہیں کہ جو شاعر بھی ہے جو فلسفی بھی ہے. اور یہ بحث ہوئی کہ اقبال جو ہے وہ شاعر بڑے ہیں یا فلسفی بڑے ہیں, یا وہ شاعر بنیادی طور پہ تھے اور انہوں نے فلسفے کے لیے شاعری کا انتخاب کیا, یا شاعری کے لیے انہوں نے فلسفے. تو اس دونوں مباحث کو ہم نے اکٹھے دیکھا ہے. اب اقبال جو ہے وہ خود بسا اوقات جو ہے وہ اپنے شاعر ہونے سے یا ایک اپنے آپ کو شاعر کے طور پہ پہچان اپنے کرانے سے, کیونکہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے. تو اقبال جو ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ایک شاعر کا سفر جو ہے وہ تلاش ذات سے شروع ہوتا ہے, اپنے آپ کو پہچاننے سے ہوتا ہے, اپنی معرفت سے ہوتا ہے, اپنی خودی کو پہچاننے سے. اپنے آپ کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو آپ کائنات کو کس طرح سمجھیں گے؟ آپ کائنات کو نہیں سمجھ سکے تو پھر آپ خالق کائنات تک کس طرح پہنچیں گے؟ تو اقبال جو ہے وہ اپنی شاعری سے عہد بہد قدم بہ قدم جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے, آگے چلتا ہے, آگے سفر کرتا ہے. اب اقبال کو جو ہے غالب کو جو روایت ملی یا میر کو جو روایت ملی, اقبال کو ایک مختلف روایت ملی. اقبال جو ہے اس کے پیچھے ایک پوری ایک روایت کی طاقت جو ہے وہ موجود ہے. جیسے کہتا ہے کہ ایک شاعری کی پوری روایت ہوتی ہے اور شاعر کو روایت جیسے بھی ملتی ہے اور اس روایت کے پس پردہ وہ شاعر جو ہے وہ اپنے مقام پہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. تو اقبال کو ایک بڑی مضبوط روایت تھی. اقبال نے جو ہے وہ میر کو بھی دیکھا, اقبال نے غالب کو بھی جو ہے وہ دیکھا. اقبال کے سامنے سلسلہ تحریک بھی ہے اور مغرب کی جو ہے وہ مختلف تحریکیں جو ہے وہ بھی اقبال کے سامنے موجود ہیں. اور اقبال جو ہے وہ حانی کی طرح, جس نے حانی نے اپنے مقدمے شعر و شاعری میں لکھا ہے کہ جب کسی گھر میں آگ لگی ہو تو وہ آگ بجھانے کے لیے مدد طلب کرتا ہے. وہ اس وقت شعر و شاعری نہیں سناتا, وہ اس وقت حسن و عشق کے گل و بلبل کے فسانے نہیں سناتا. تو اقبال نے بھی اپنی شاعری کا آغاز جو ہے روایتی شاعر کے طور پہ کیا. اس روایتی شاعری کو انہوں نے بعض ازاں جو ہے ترک کر دیا, متروک کر دیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے اس کلام کو سامنے نہیں رکھیں گے تو اقبال کے ذہنی ارتقاء کو کس طرح سمجھیں گے؟ میرے سامنے اکثر یہ سوال ہوتا تھا کہ صرف اقبال ہی کیوں, اور بھی اس زمانے میں شاعر موجود تھے, اس سے پہلے بھی موجود تھے, اس کے بعد بھی موجود تھے. تو اقبال جیسا شخص جو ہے وہ دوبارہ اس زمین پہ, اس سرزمین میں اسے جنم کیوں نہیں لیا؟ اقبال اپنی ایک واحد مثال کی, اور کیا اقبال جو شروع سے ملت اسلامی میں در لے کے پیدا ہوئے تھے؟ یہ انہوں نے اچانک ہی کوئی خواب دیکھا اور انہوں نے جو ہے وہ امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی ذمہ داری اٹھا لی. اور کیا یہ ذمہ داری صرف اقبال کی تھی؟ تو اس کے لیے مجھے حانی کے حوالے سے بھی جب میں غور کرتا ہوں تو مولانا الطاف حسین حانی کی شاعری کو بھی ہم دو ادوار میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جس میں ان کی شاعری کا رنگ جو ہے وہ روایتی ہے, جس میں حسن و عشق کی باتیں بھی ہیں, جس میں ہجر اور وصال کے قصے بھی ہیں, گل و بلبل کے قصے بھی ہیں. لیکن جب وہ سر سید کے قریب ہوئے, غالب سے بھی قربت ہے, سر سید کے قریب ہوئے تو احساس ہوا کہ شاعری کو ایک اگر مقصد کے طور پہ اپنایا جائے اور ادب برائے مقصدیت و ادب برائے زندگی ہو, ترقی پسندوں نے تو بعد میں اس تصور کو پیش کیا. حاجی جو ہے اس زمانے میں ایک ویژن رکھنے والا شخص تھا جس نے اپنے مقدمے میں اس چیز کو کھل کے بیان کیا, اور آج ان کا مقدمہ جو ہے وہ اردو تنقید کے حوالے سے بائبل کا درجہ رکھتا ہے. تو اقبال نے بھی ابتدا میں جب یہ ساری جو ہے وہ رومانوی شاعری کی, بڑی بس میں اپنے عاشق کو تاڑا, تیری آنکھ مستی میں ہوشیار کیا تھا, بے ساختگی ایک شوخی ہے. لیکن اقبال جو اپنے آپ سے آگاہ نہیں تھا, اقبال نے کہا, اقبال نے انتہا لکھا کہ میں جو ہے وہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاعری کے لیے جس جاں کی ضرورت ہے, شاعری کے لیے جس کونے جگر کی ضرورت ہوتی ہے, شاعری کے لیے جس گہرائی کی ضرورت ہوتی ہے,
وہ شاید میں اپنی عظیم الفرصتی کی وجہ سے یا اپنے ایک مشن کی وجہ سے اپنے ایک مقصد کی وجہ سے جو ہے وہ میں پوری نہیں کر سکا. تو مجھے خوف ہے کہ آنے والی نسل پتہ نہیں مجھے شاید تصور کرے گی یا نہیں کرے گی. لیکن اقبال کے پیغام میں طاقت تھی, اقبال کے وجدان میں طاقت تھی, اقبال کے ویژن میں ایک طاقت تھی, اس کے اندر ایک تخلیقی روشنی موجود تھی. اس تخلیقی روشنی نے ان کو راستہ دکھایا. ان تخلیقی روشنی کے سفر جو ہے اس کا سفر آج تک جاری و ساری ہے. لیکن بات پھر ہوئی, بلکہ وہ باقیات کے حوالے سے اگر میں تھوڑی سی تحریر کروں تو اقبال شناسوں کو امید ہے کہ وہ ناگوار نہیں گزرے گی. تو اقبال کا شعر ہے کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید, یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن. تو میں اس میں تھوڑی سی تحریف کر کے پڑھوں گا. یہ باقیات ابھی ناتمام ہے شاید, یہ باقیات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکن. تو تقی آبادی صاحب نے بھی اس کے تمام نسخوں کو پیش نظر رکھا. اس کے بعد انہوں نے تمام امکانی جو کلام جو دستیاب ہو سکا وسائل اس کو پورا انہوں نے فہرست میں پورا جدول مرتب کر کے اس میں پیش کر دیا ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ عین ممکن ہے کہ ابھی کچھ اور بھی علامہ اقبال کا کلام جو ہے وہ منظر عام پہ آ جائے, کچھ اور چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں. کیونکہ یہ سفر جو ہے وہ ایسا نہیں کہ یہ اس پہ باب تحقیق جو ہے وہ بند ہو گیا ہے. ایسا نہیں کہ یہ جس کو ہم باقیات کہہ رہے ہیں یہ کامل نسخہ ہے, مکمل نسخہ ہے, اس کے بعد اس میں اضافے کی کوئی ضرورت یا گنجائش نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے محقق کا جو عجز ہوتا ہے وہ آنے والے محققین کے لیے ایک راستہ بھی دکھاتا ہے. ہر شخص جو ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ تحقیق کرتا ہے تو وہ راستے کو بند کر دیتا ہے یا وہ کہتا ہے کہ اب باب تحقیق بند ہو گیا, جو میں نے کہہ دیا مستند ہے میرا فرمایا ہوا. لیکن ایک بڑا محقق اور تحقیق کا سفر بھی یہی ہے کہ کوئی بھی تحقیق جو ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتی. ہر محقق جو ہے وہ اپنے زمان و مکان کا اسیر ہوتا ہے, اسے خاص دور میں زندہ ہے, خاص وقت میں زندہ ہے, خاص سہولتوں میں زندہ ہے, خاص مراد میں زندہ ہے. اس خاص دور میں رہتے ہوئے وہ اپنا بہترین اگر ہمیں دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی جگہ پہ ایک بہترین کام ہے. اور تقی آبادی صاحب نے اس پہ جس طرح اقبال کا ابتدائی کلام جس کو اقبال نے ترک کر دیا, جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اقبال جو ہے وہ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ جب ہم اقبال کے مقصدی شاعری پڑھتے ہیں تو اقبال ہمیں جو ہے وہ خاص ایک اولمپیا کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے. اقبال جو ہے ہمیں ایک مقدس ہستی دکھائی دیتا ہے, اقبال ہمیں دیوتا دکھائی دیتا ہے. لیکن جب ہم اس باقیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اول اور آخر ایک انسان بھی ہے جو دکھ اور سکھ کے تجربے سے بھی گزرتا ہے, جو چھوٹے چھوٹے دکھوں سے, محرومیوں سے, مسائل سے ڈبل آزما بھی ہے, جو اس عمر کے تقاضے ہیں. اگر ایک بچہ جو ہے وہ بچپن میں بڑھاپے کی باتیں کرنا شروع کر دے گا فلسفے اور دانشور کی تو ممکن ہے کہ اس کے ٹک ٹاک ضرور وائرل ہو جائے. لیکن مجھے دکھ ہوگا کہ ایک بچے نے اپنا بچپن ضائع کر دیا, بچپن کا حسن ضائع کر دیا. ایک نوجوان نے اگر جوانی میں کوئی غلطی ہی نہیں کی اور وہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف چلا گیا تو مجھے اس جوانی پہ بھی ترس آئے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. اگر ہم نے غلطی نہیں کی تو غلطی سے سیکھیں گے کہاں سے. غلطی کا حسن یہ ہوتا ہے کہ اس غلطی کی تکرار نہ کی جائے, اس کا اعادہ نہ کیا جائے, لیکن کسی اور غلطی کا دروازہ جو ہے وہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے. تو مجھے باقیات اقبال کا مطالعہ کرتے ہوئے حسن و عشق کی رمزیں بھی دکھائی دی, عارض و رخسار کی باتیں بھی دکھائی دی, محبوب کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی دکھائی دی. تب مجھے اقبال سے زیادہ محبت ہوئی کہ پہلے صرف عقیدت تھی. عقیدت ایک خاص مقام اور ایک مرتبے تک ہوتی ہے, عقیدت جو ہے اس کا ایک خاص سٹیٹس ہوتا ہے, لیکن محبت میں من و دل کا فرق مٹ جاتا ہے. تو اس باقیات کے مطالعے سے اقبال اور ہمارے درمیان جو ایک من و دل کا فرق تھا وہ دور ہوا ہے. اس باقیات سے ہمیں اقبال کو سمجھنے کے نئے زاویے ملے ہیں. ان باقیات کے مطالعے سے ہمیں اقبال جو ہے وہ ایک انسانی سطح پہ دکھائی دیا ہے. اس باقیات کے مطالعے سے ہمیں اقبال کی اس ڈکشن کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو بعد میں ڈکشن تبدیل ہو گئی, وہ جو ایک کیسر و کسرا کا اور ایک شکو اور ایک لفظوں کا ایک طوفان اور ایک لفظوں کا ایک جو ہے وہ ایک خوبصورت سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور دنیا جو انہوں نے لفظوں سے تخلیق کی, اس دنیا کی تخلیق سے پہلے جو ہے
تھوڑی سی آبیاری جو ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے پودوں کی بھی ہوئی ہے. ان پودوں کو ہم نظر انداز کر کے اس گلستان تک کیسے پہنچ سکتے ہیں, ان بیجوں کو ہم نظر انداز کر کے ہم ان درختوں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں جو ہمیں اقبال کی شاعری کی صورت میں دکھائی دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقیات جو ہے یہ ابھی آغاز ہے. ابھی اقبال کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پہ آنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اقبال کو پورا سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو پورا پڑھنا چاہیے. صرف انتخاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اپنی زندگی کا ان کو حق تھا, انہوں نے جو مناسب سمجھا کیا. ابھی بھی ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ اقبال کا جو ایک مروج ہے متداول کلام ہے اس کو چھوڑ کے ہم اس کے بارے میں جو ہے اسی کو ہم گفتگو کریں. لیکن اقبال جو ہے وہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک پہاڑ ہے, اس کا صرف ایک گوشہ دیکھنے سے پورے اقبال کی سمجھ نہیں آ سکتی. تو اس جیسے یہ جو کام ہوئے ہیں اور یہ جو کام تقی آبادی صاحب نے کیا ہے جو منظر عام پہ آیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اقبال شناسی میں ایک بہت بڑی جست ہے. عشق کی جست نے طے کر دیا قصہ تمام, اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں. تو علامہ اقبال کی اس باقیات کو مرتب کر کے اس کو ہمارے سامنے لا کے تو اس جو علامہ اقبال کی شاعری کی بے قرانیاں تھیں, جو وسعتیں تھیں, جو حیرانیاں تھیں, جو محبتیں تھیں, جو لارسائیاں تھیں, وہ سب ہمیں اس باقیات کے سبٹ کے پڑھنے کو ملی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو ادبی دنیا جو ہے یہ ایک فرض کفایہ تھا جو تقی آبادی صاحب نے پورا کیا ہے, اور اس پہ وہ ہم سب کی داد اور تحسین کی بجا طور پر مستحق ہیں. آپ سب کی سماعتوں کو بہت بہت شکریہ. ابھی آپ نے پروفیسر محمد کامران کو سنا, وہ کہے اور سنا کرے کوئی. یہ جو آپ کے سامنے باقیات نظر آ رہی ہے یہ اردو اور باقیات اقبالیات میں نوی کتاب ہے. باقیات شروع ہوئی 1951 سے. پہلے اسے 40 صفحے میں لکھا گیا انور حارث نے. باقیات ہے کیا؟ ینگس نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں, جو کلام اقبال کے متداول, یعنی اگر آپ اقبال کا کلام دیکھیں وہ بانگ درا ہو یا ضرب جبریل ہو, آپ کے بال جبریل ہو یا ضرب کریم ہو یا ارمغان حجاز, جو چھپا ہوا ہے وہ ہے متداول کلام. اور یہ جو ہے نا اس کی نسبت ہوتی ہے عام اور خاص میں. اقبالیات کے لوگوں کو چھوڑ دیجیے, اگر میں بتاؤں کہ کتنے لوگوں کے گھر میں دیوان اقبال ہے تو 50 لوگ, ایک آدمی کے گھر میں مشکل سے باقیات میں نہیں. علامہ اقبال نے اپنا 42% کلام شامل نہیں کیا, 42%. علامہ اقبال نے 92 کمپلیٹ اپنی نظمیں شامل نہیں کی. کیوں شامل نہیں کی؟ اس کی وجہ ہم نے بتائی ہے. بعض چیزیں اقبال کو پتہ تک نہیں تھی کہ انہوں نے لکھی ہے اور وہ شامل نہیں ہو سکی. بعض کلام, ہم شاعر لوگ ہیں, ہم کو معلوم ہے کہ جب ہم ایک چیز لکھتے ہیں اس میں کوئی سخن یا اس میں کچھ کمی رہتی ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں بازو کہ ایک وقت آئے گا اس کو ٹھیک کر کے شائع کریں گے. اقبال کی عمر 60 سال. 60 سال میں وہ مشکلات, آپ نے میری اقبال پر کتاب پڑھی ہے کہ اقبال کی بیماریاں میں نے بتائی کہ 19 بیماریوں کے ساتھ, وہ فیملی کے مسائل کے ساتھ, وہ دنیا کی دشمنی کے ساتھ, وہ مظلوم اقبال جو کچھ بھی کر سکا. لیکن جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں گے ہمارے کام ناتمام رہیں گے. تو حکیم الامت کا وہ شخص جو دنیا کو پورا درس دے رہا ہے, ایک ایک مصرع جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کی حفاظت ضروری ہے. تو آپ دیکھیے اس میں اقبال کی 92 نظمیں ایسی ہیں جو شامل نہیں ہوئی. اس میں 63 پوری غزلیں ایسی ہیں جو شامل نہیں ہوئی. اس میں 48 خطات وہ ہیں جو شامل نہیں ہوئے. یہ جو آپ جواب شکوہ پڑھتے ہیں, جب پہلی مرتبہ جواب شکوہ شائع ہوا تو اس سے 7 بند نکال دیے گئے اقبال نے. ایک بند سنیے, جس طرح احمد مختار ہے نبیوں میں امام, اس کی امت بھی ہے دنیا میں امام اقوام. کیا تمہارا بھی نبی ہے وہی آقائے انا, تم مسلمان ہو تمہارا وہی
تمہارا بھی وہی ہے اصلاح، اس کی امت کی علامت تو کوئی تم میں نہیں، میں جو اسلام کی ہوتی ہے وہ اس قوم میں نہیں، یہ آپ لوگ نہیں جانتے. ایسے 7 بند اقبال نے جو مخزن میں شائع ہوا تھا نکال کے پھینک دی. تو وہ جو ہے آپ کو یہاں پر ملے گا. اور اب آپ دیکھیے جب کوئی بھی خواتین یہاں پر موجود ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہاں ہوا یہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کے بعد سخن گفتن آپ کے میں بتا رہا ہوں تاکہ ان لوگوں کو وہ مواد دو جس سے یہ مجھ سے سوالات کر سکے، یہ میں بتا رہا ہوں اس وجہ سے. اقبال غریب باپ کے بیٹے تھے. جب انگلینڈ جا رہے تھے تو ہر طریقے سے پیسے جمع کر رہے تھے. بڑے بھائی عطا محمد سے قرض لیا، نصاب ٹیکسٹ بک کے ممبر بنے، ایم اے کے پرچے جانچتے تھے، 7 روپے ملتے تھے. تو گورنمنٹ آف لاہور نے کہا، پنجاب نے، اقبال بچوں کی تعلیمی سطح کو بڑھانے کے لیے کچھ نظمیں لکھیں تاکہ ان کے اخلاق، ان کی تعلیم، ان کی فکری افکار بلند ہو، لیکن ایک شرط پر، ہم تمہیں معاوضہ دیں گے، تمہارا نام ان نظموں میں نہیں لکھیں. تو اقبال نے 13 نظمیں لکھی. ایک نظم بھی اقبال کے کلام میں شامل نہیں، اور وہ 13 نظمیں پوری ہم نے اس میں باقیات میں لائی. شریعت شعر میں ڈاکٹر صاحب شعر کسی اور کو دینا حرام ہے. باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، آپ بیگم کو نہیں دے سکتے، بیگم آپ کو نہیں دے سکتی. مرنے کے بعد بھی شعر جو ہے رہتا ہے. ایک نظم کے چند شعر سنیے، کیا یہ کچرے میں پڑے رہے اسی طرح سے؟ اس کا عنوان ہے محنت. اور ایک چیز، بچوں کی جو نظم لکھی جاتی ہے ایسے الفاظ سے لکھی جائے جو بچے سمجھ سکتے، اس میں وہ نرمی رہے، اس میں وہ گدازی رہے، اس میں وہ کشش رہے، اس میں سمجھنے کی وہ صلاحیت رہے. وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو کرتے ہیں دنیا میں محنت زیادہ. اسی میں ہے عزت خبردار رہنا، بڑا دکھ ہے دنیا میں بیکار رہنا. اسی سے ہے آباد نگری جہاں کی، یہ دنیا میں بنیاد ہے ہر مکان کی. بڑائی بشر کو اسی سے ملی ہے، نکمی جو گزرے وہ کیا زندگی ہے. زمانے میں عزت حکومت یہی ہے، بڑی سب دنیا دولت یہی ہے. آپ نے دیکھا کیوں ہم ان نظموں کو نکال کے رہے. میں ہمیشہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں صحت کا طبیب، ادب کا مریض اور اردو کا وکیل ہوں. تو آپ سے وکالت کر رہا ہوں کہ کیوں ہم ان نظموں سے، یہ جو مسئلہ ہم نے یہاں پر رکھا ہے کہ پوری طریقے سے استفادہ کیا جائے، کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ علامہ اقبال کے جیسا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، اب وہ پوری بحث ہے. آپ جب یہ کتاب پڑھ لیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی. اب آپ دیکھیے، آپ نے دیکھا، میں ابھی کہہ رہا تھا، خواتین اگر آپ ایک مضمون لکھنا چاہتی ہیں عورت پر، خواتین پر، صنف نازک پر، آپ کا مضمون کمپلیٹ نہیں ہوگا اگر یہ نظم آپ اقبال کی نہ. اور یہ نظم اقبال کی کسی نے، میں نہیں سمجھتا 1-2 لوگوں نے یہاں سنی ہوگی. سنیے اقبال عورت کے بارے میں کیا کہتے. آپ نے وہ نظم پڑھی، محبت کیسی بنتی ہے، محبت کے اعضاء ترکیبی کیا ہوتے ہیں. اب عورت کے اعضاء ترکیبی دیکھیے اقبال کی چھپی، اور یہ اقبال کی پوری نظم متروک موجود نہیں ہے. سنیے، اور اسی پہ میں اپنی بات کو تمام کروں. ڈاکٹر صاحب، چاند کی لے کر گولائی، سانپ کا پیچ اور خم، گھاس کی پتی کی ہلکی تھر تھراہٹ پیش کم، بید مجنون کی نزاکت، بیل کے بل کی کجی، بانک پن طاؤس کا، نرمی گلے کحسار کی، پیارے پیارے بولے بالے دیدے آہوئے چین، جن پہ ہو رقص شعائے نور خورشید جبی. ابر سے آنسو صبا سے بے وفائی لے اڑا، سہم خرگوش اور چیتے سے لیا جور و جفا. سرد مہری یک نہیں سختی ملی الماس سے، تا بتانے آہنی دل کا دل سنگی بنے. توتیے گلزار نے رنگین یہ مخراں دی، خمر یہ بیزار نے شیرین یہ گفتار دی.
गुनगुना कर ये मसाला जब इकट्ठा हो गया, दस्त कुदरत ने बनाया एक ढांचा नूर का, आंख का जौवन हुआ और नूर की सूरत बनी, शक्ल औरत की बनी, क्या मोहनी मूरत बनी। आपने देखा क्या हमारी उर्दू अदब में ऐसी नज्म है? इसी वजह से ये वाक़ियात आपके सामने। जितनी भी बातें प्रोफेसर मोहम्मद कामरान ने कही, सबकी मैं तायद कर रहा हूँ, वो इक़बाल शनासी के दायरे में है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि ये वो चीज़ है जिसमें और एक काम जो किया अभी तक अंजाम नहीं हुआ था। अभी तक इस बाक़ियात जो पुरानी आर्ट है, लास्ट बाक़ियात साबिर हुसैन कुलोरी की 1993 में थी, तो मैंने 30 साल के बाद इसमें फ़ारसी कलाम शाया किया और फ़ारसी कलाम का तर्जुमा भी किया। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि किस कदर अल्लामा इक़बाल अतिया फैज़ी को चाहते थे, तो वो नज़म पढ़िए जो इक़बाल ने फ़ारसी में अतिया के लिए लिखी है, और मैंने उसका तर्जुमा सलीस उर्दू नस्ल में किया। बहुत बहुत